وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی 94 نمبر آیت مبارکہ آج ہم نے دیکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہو اور کفار اور مشرکین کے خلاف مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہو، آج تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خود اپنے رویے کے اوپر بھی غور و فکر کی دعوت فرما رہا ہے کہ کفار اور مشرکین کے خلاف تمہاری تلوار اٹھے، منافقین بھی اگر تمہارے لیے ضرر کا باعث ہوں اور یہ کفر اور شرک کی ملت میں شامل ہو کر تمہارے خلاف لڑیں تو ان کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤ، لیکن تم اس تلوار اٹھانے میں غور و فکر کیا کرو اور جلد بازی کا کام نہ کیا کرو، بلکہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد کسی کے اوپر تلوار اٹھاؤ تاکہ کسی مسلمان کو تم ایسے نہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ جس کا قصور نہیں تھا۔ بالکل بڑی سادہ سی اس کی تشریح ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے تقریباً اس حدیث کو 5 سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے 5 کتابوں نے ذکر کیا ہے۔ ذرا اس کا شان نزول دیکھیں گے تو بہتر سمجھ آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی قبیلے کا ایک شخص رسول اللہ کے اصحاب کے پاس بکریاں چراتے ہوئے گزرا، اس نے صحابہ کرام کو سلام کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، اور جتنی بھی اس کی بکریاں تھیں وہ انہوں نے مال غنیمت کے طور پر لے لیں۔ جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سیاہ ستہ میں سے 5 حدیث کی کتابیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ حدیث ذکر کرتی ہیں کہ مسلمان جا رہے ہیں اور کسی قبیلے کا کوئی فرد اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اس نے سلام کیا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے اور مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا، بکریاں مال غنیمت کے طور پر لے لی۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مزید آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کی سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، اذا کا معنی جب، ضربتم جب تم سفر کرو، ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور چونکہ سفر میں بھی انسان جب پیدل چلتا ہے اس وقت جو مجاہدین کا آنا جانا تھا وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر اور رکھ کے چلتا تھا، اگر آج گاڑی پہ بھی چلے تب بھی اس نے زمین کے ذریعے چلنا ہے، لہذا اس کے لیے ضربہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اور قرآن نے جہاں مثال دینی ہو وہاں بھی اللہ نے یہی لفظ بیان فرمایا ہے، کیونکہ مثال میں بھی ایک قضیہ دوسرے کے اوپر وارد ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم جب تم سفر کرو، جب تم چلو تبلیغ اسلام کے لیے کہیں دور دراز کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فتبینوا، فا کا معنی پس تبینوا، تفتیش کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ تم کہاں جا رہے ہو اور جس بندے سے تم مل رہے ہو اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے۔ اب ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، میں نے شان نزول میں وہ بات عرض کر دی ہے، ترجمہ آپ کریں گے۔ ولا تقولوا، واو کا معنی، اور لا تقولوا، نہ کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، القا جس نے پھینکا ہے، جس نے پیش کیا ہے، الیکم تمہارے سامنے، السلام سلام کو، جس نے تمہیں سلام کیا ہے تم اس کو نہ کہو کہ لست مؤمنا، لست تو نہیں ہے، مومنا مومن، تم مومن نہیں ہو، تم اس کو یہ بات نہ کہو۔ اگر ہوتا میں مومن نہیں ہوں تو گرامیٹیکلی کیا ہوتا؟ لستو مؤمنا،
کیونکہ لیسا کی بھی پوری گردان ہے، جیسے ہم نے ضرب یضرب کی گردانیں پڑھی ہیں، وہ ایک نہیں ہے لیسا، وہ دو نہیں ہے لیسا، وہ سب نہیں ہے لیسو، یہ پوری کی پوری اس کی گردان ہے۔ اور تفتیش کر لو اور نہ کہو اس بندے کو جس نے تمہاری طرف سلام بھیجا ہے کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اب جب اس نے سلام کیا، صحابہ نے تو اس کو مار دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اپنی جان بچا رہا ہے، حالانکہ کافر ہے، اور اس کا جو مال تھا وہ بطور غنیمت لے گئے۔ اب اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ تبغونا، تم چاہتے ہو، یعنی اس کو یہ چاہتے ہوئے تم نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، عرض الحیات الدنیا، دنیاوی جو مال و متاع ہے، یعنی مال غنیمت، کوئی جانور، بکریاں یا جو بھی مال غنیمت ہے، اس دنیاوی زندگی کے اس مال کو چاہتے ہوئے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ اے مسلمانوں، اے مجاہدوں، اے صحابہ، یہ بھی تو دیکھو کہ کافر کا، بھاگے ہوئے کافر کا جو مال ہے وہ تم لیتے ہو تو مال غنیمت ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا مال ہے، میں نے یہ چھوٹا ہے اور دنیاوی ہے۔ فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، فا کا معنی پس عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے، مغانم کثیرہ، بہت زیادہ غنیمتیں۔ یہاں تو تمہیں تھوڑا سا مال غنیمت ملنا ہے کفار کے لشکر کے بھاگ جانے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں جو مال غنیمت ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا۔ اب دیکھیں جہاں اللہ کافروں کے بارے میں سخت رویہ اختیار فرماتا ہے اور منافقین کے بارے میں یہاں مسلمانوں کو خطاب کر کے سخت رویہ اپنایا گیا ہے، اور بڑی پیاری مثال دی ہے۔ پہلے اس کو سمجھے پھر ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بندے کے سلام کہنے پر تم نے اس کے ایمان کا یقین نہیں کیا، حالانکہ تم بھی تو پہلے حالت کفر میں تھے، اور تمہارا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ نے تمہارا یقین کر لیا ہے کہ تم مومن ہو، تو ان بندوں کے سلام کرنے سے ان کے مومن ہونے کا تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بڑی مثال دے کر اور دھمکی آمیزانہ اور جیسے دکھ بھرے لہجے میں انسان بات کرتا ہے اس طریقے پہ اللہ نے بات فرمائی ہے۔ کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تم بھی تو حالت کفر میں تھے، اور فمن اللہ علیکم، فا کا معنی پس من اللہ، منا احسان فرمایا، علیکم اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، فتبینوا، اب دوبارہ تاکید پیدا کر دی کہ تمہارے اوپر جو اللہ نے یقین کیا ہے کہ تم مومن ہو، فتبینوا، تو تم بھی کسی کے اوپر یقین کر لیا کرو اور وضاحت کے ساتھ معاملے کو انویسٹیگیٹ کر لیا کرو۔ یہ جو منا کا لفظ ہے یہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا جب رسول مکرم کو انسانوں میں اپنے محبوب کے طور پر، رسول کے طور پر بھیج دیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کان ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا، اس سے باخبر ہے، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس پوری آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ انسان کے دل کے اندر جھانک کر اس کے ایمان کو نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ظاہری طور پر اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر ایک فقہ کا اصول ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کا فتویٰ ہمیشہ ظاہر کے اوپر ہوتا ہے، باطن کے اوپر نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ ایک مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں نے کسی جھگڑے کے بعد طلاق دے دی ایک دوسرے کو۔ اب طلاقیں ان کو ساری دے دی، میاں بیوی وہ نہیں رہے، لیکن قاضی، جج اور مفتی کے پاس جب مسئلہ جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے بھائی تم نے کیا کیا؟ تو مرد اور عورت دونوں کہتے ہیں جی میرے شوہر نے مجھے طلاقیں نہیں دی، بیوی کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے طلاقیں نہیں دی، شوہر بھی کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو جدا نہیں کیا۔ تو حقیقت حال اور ہے، قاضی کے سامنے مسئلہ اور ہے۔ قاضی فتویٰ ان کے باطن کے اوپر دے گا یا ان کے ظاہر کے اوپر دے گا؟ ان کے ظاہر کے اوپر دے گا۔ شریعت کا فتویٰ ہمیشہ ظاہر کے اوپر ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو ایک رہبر ہے اور رہنما ہے، کم از کم ظاہری سٹرکچر کے اعتبار سے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اندر کی دنیا کو
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کیفیت کے اوپر ہے. ظاہری کیفیت اس کی شریعت کے مطابق ہو، اور پھر جب ظاہری اسٹرکچر اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے پھر اللہ باطن کو بھی اسلام کے مطابق بنا دیتا ہے. اب لوگ عموماً کہتے ہیں جی میرا کاروبار جو ہے وہ سود کے اوپر مبنی ہے، میں کیسے نمازیں پڑھوں، میرا تو کام بنیادی طور پر ہی غلط ہے. تو ظاہری طور پر اسلام کے معاملات کو اختیار کرنے کے بعد اللہ باطن کو خود بخود بہتر فرما دیتا ہے. اب اسی سینس میں ایک اور جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح فرمایا جا رہا ہے کہ ایک لوگ تو وہ ہیں جو حضور کے ساتھ نکل کر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں. تو اللہ اپریشیٹ فرما رہا ہے ان لوگوں کو جو رسول کے ساتھ نکلتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے کفار کے خلاف لڑتے ہیں. ذرا پہلے اس کا بھی شان نزول سن لیں تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ بیٹھنے والے مومن جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ مجاہدین جو میدان جنگ میں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ آیت نازل ہوئی غزوہ بدر کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. حضرت عبداللہ بن جحش کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ بھی نابینا تھے. تو یہ دونوں میدان جنگ میں نہیں گئے. تو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں شخصیات آئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نابینا ہیں، کیا ہمارے لیے رخصت ہے؟ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ محبوب ان کو یہ بتائیں کہ بیٹھنے والا مومن جو گھر میں اور نکلنے والا مومن میدان جنگ میں یہ برابر نہیں ہے. لہٰذا اگر تو بڑا حصہ لینا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کا تو پھر انہیں نکلنا پڑے گا. لیکن یہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر عذر ہو تو عذر کی بنا پر ان معاملات میں اللہ نے ہمارے لیے رخصت رکھ چھوڑی ہے. ترجمہ ذرا غور فرمائیں. لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہیں. القائدون بیٹھنے والے. ہم نماز کے اندر جو اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. قعدہ کا معنی بھی کیا ہے؟ بیٹھنا. لا یستوی القائدون بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. بیٹھنے والے کون؟ من المؤمنین مومنین میں سے جو بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کون بیٹھنے والے؟ غیر اولی الضرر. غیرو کا معنی سوائے، اولی الضرر ضرر کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں جو بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. والمجاہدون اور مجاہد جو تمام اسلحہ لے کر اللہ رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. بیٹھنے والے گھروں میں بغیر عذر کے. غیر اولی الضرر کا معنی ہے بغیر عذر کے. بغیر عذر کے گھر کے اندر بیٹھنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ. ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے. فضل اللہ نے فضیلت دے دی ہے المجاہدین مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ جو مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ جانی جہاد بھی کرتے ہیں، نکلتے ہیں جان کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے علی القائدین بیٹھنے والوں کے اوپر جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں بغیر عذر کے. درجہ اللہ نے ان کو درجوں کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر دو باتیں غور طلب ہیں کہ ایک تو اللہ نے جب جہاد کی بات فرمائی ہے تو اموالہم کا لفظ پہلے ذکر کیا ہے، وانفسہم کا لفظ بعد میں ذکر کیا ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانی لحاظ سے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے. لیکن ان مجاہدین کی تیاری کے لیے جو مالی لحاظ سے اپنی خدمات پیش کرتے تھے اللہ نے ان کی خصوصیت کے ساتھ اپریسیشن فرمائی ہے کہ وہ لوگ، وہ مجاہد جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. پتہ یہ چلا صرف جا کر لڑنا ہی کمال نہیں بلکہ لڑنے والوں کو مکمل سپورٹ کرنا یہ بھی کمال کی بات ہے. اگر یہ نہ ہو تو معاملہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہدین کی تیاری کے لیے اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے. تو بیسیکلی ان لوگوں کی اپریسیشن اللہ نے فرمائی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ سارے کے سارے، ایک بندے کو عذر ہو گیا، نظر نہیں آتا، کوئی پریشانی ہے، بوڑھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اب اس کا تو عذر ہے، جو جا رہا ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے. تو اللہ ان کے لیے ایک اصول یہ بیان فرما رہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ یہ کیا ہے کہ وَكُلًّا، واو کا معنی اور کلن، یہ جو سارے کے سارے ہیں، وعد اللہ الحسنى، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، الحسنى، بہتری کا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہتری والا معاملہ فرمایا ہے۔ اب حضور جب باہر کہیں تشریف لے جاتے تو کسی بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ کمال ہے لیڈر کا کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی صلاحیت کے ساتھ اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تھے، حضور جب مدینہ سے باہر جاتے تھے ان کو مدینہ کا امیر بنا کے چلے جاتے تھے، اب گھر کے معاملات ان سے لے لیتے تھے۔ یہ ہے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کے اندر جو صلاحیت دیکھے اس صلاحیت کے ساتھ اس کے ساتھ ٹریٹ کرے۔ اگر ایک بچہ انجینئر بہتر بن سکتا ہے اس کو شعبے میں لے جائے، اگر وہ کسی اور شعبے میں جا سکتا ہے تو اس کو اس شعبے میں لے جائے، نہ کہ کوئی اپنی چیزیں اس کے اوپر مسلط کر لے۔ تو یہ لوگ اگر میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس کے رسول کو یہ فرمایا۔ نفسیاتی طور پر حضور کی طبیعت میں یہ بات تھی، عبداللہ بن ام مکتوم تلوار نہیں اٹھا سکتے، میں تم مدینے کے کام سنبھال لو، ہم جا رہے ہیں، تم باقی چیزوں کا خیال رکھنا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہتری والا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اس میں مزید بہتری کس کے ساتھ ہے؟ واو کا معنی اور فضل اللہ، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، المجاہدین، مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں کے اوپر، اجرا عظیما، ایک اجر عظیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، تین کیٹیگریز ہیں جن میں اللہ انہیں ریوارڈ دے گا۔ درجات منہ، درجات درجے، پتہ یہ چلا اللہ کے حضور ہر بندے کا مقام ایک الگ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی 10% پہ اللہ کے نزدیک ہو، کوئی 20% پہ ہو، کوئی 50% پہ ہو، لہذا بندوں کی کیفیتیں اللہ کے نزدیک میں مختلف ہیں۔ درجات منہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت ہے۔ یہاں بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ کے ہاں درجے اور ہیں اور مغفرہ، اللہ کے ہاں بخشش بھی ہے، لیکن بخشش کے بعد بھی اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے۔ اب ایک بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، معافی مل گئی، معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی ایک اور بات آگے موجود ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت۔ پتہ چلا گناہوں کی بخشش کے بعد اللہ کی رحمت مزید ہوتی ہے، صرف گناہوں کی معافی ہی کافی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں درجے، اللہ کے ہاں سے بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، یہ وہ مراتب ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، واو کا معنی، اور کان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، رحم فرمانے والا۔ مثلا جو میدان جنگ میں نہیں گئے، اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے غفورا، ان کی بخشش میں کرنے والا ہوں، اور جو گئے ہیں اور اپنی جان اور مال قربان کی ہیں ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے رحیمہ، میں ان کے اوپر رحم فرمانے والا ہوں۔ یہ فضلہ کا لفظ آج 2-3 دفعہ آیا ہے، اس کی اگر گردان کر لیں تو ریمائنڈ ہو جائے گی ہماری گرامر۔ فضلہ فضیلت دینے سے ہے، اور یہ 4 لفظوں والا ماضی ہے۔ بیسیکلی یہ جو زواد ہیں یہ 2 تھے اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا عربی کا اصول کے مطابق، جب 2 جو لفظ اور حروف ہیں اکٹھے ہو جائیں ان کو مدغم کر دیتے ہیں۔ جیسے مادہ تھا تو ملا تو مدہ بن گیا، جس کا معنی ہے کھینچنا، تو فضلہ اس ایک نے فضیلت دی، 2 نے، فضلا سب نے، فضلو ایک عورت نے فضیلت دی، فضلت 2 نے، فضلتا سب عورتوں نے، فضلنا تو نے فضیلت دی، فضلتا 2 نے، فضلتما تم سب نے، فضلتم تو ایک عورت نے فضیلت دی، فضلتے 2، فضلتما سب، فضلتنا میں نے فضیلت دی، فضلتو ہم نے، فضلنا، تو یہ 4 حرفوں والا ماضی ہے جس کے ساتھ معاملہ یوں چلا۔ کل یہی موضوع مزید مجاہدین کا، کیونکہ اب کان کھینچے جا رہے ہیں مسلمانوں کے۔ پہلے سختی کس کے خلاف تھی؟ کفار اور مشرکین کے خلاف۔ پھر ایک نیا مسئلہ چھڑا، منافق کدھر جائیں گے کہ نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ ان کا شمار کافروں میں ہے، تو یہ جو مڈل مین ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہو؟ تو 2 باتیں واضح ہوئی، اگر کفار اور مشرکین کے ساتھ منافقین مل جائیں اور تمہارے خلاف لڑیں تو پھر تم بھی ان کے خلاف لڑو، اور اگر تمہارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو کچھ نہ کہو، اپنے دشمن بڑھاؤ نہ، یہ بڑی ٹیکنیکل بات تھی، اپنے دشمن بڑھاؤ نہ،
تمہیں کفار اور مشرکین کا پہلے ہی بڑا خطرہ ہے۔ تو جو منافق ہیں یہ کلمہ گو تو ہیں، اگر تمہارے لیے مضر نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر تم ان کو نہ چھیڑو۔ پھر بات آ گئی مسلمانوں کی، جب مسلمانوں کو اعلیٰ شیری ملی کہ ہمیں تو کفار کے خلاف بھی لڑنے کا حکم ہے، منافقین کے خلاف بھی، تو پھر غلطی یہ بھی ہوئی کہ انویسٹیگیشن کے بغیر ایک سلام کرنے والے بندے کو مار دیا، مال غنیمت لے لیا۔ اب اللہ نے مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سختی فرمائی ہے کہ تمہاری تلوار بے نیام نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تبلیغ اسلام کے لیے تو تم سوچ سمجھ کے نکلو، ہر آئے گئے کے اوپر تم تلوار نہ اٹھاؤ۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ کسی غزوے کے اندر جب حضرت اسامہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا کسی کافر نے، اور اس کے بعد جب وہ مغلوب ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب صحابی رسول نے کلمے کے بعد بھی اس کو مار دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں سوال پہنچا تو سرکار دو عالم نے تلخی فرمائی اور آپ نے فرمایا کیا تم اس بندے کے دل سے جھانک کر آئے تھے کہ اس نے اندر سے کلمہ پڑھا تھا یا اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا؟ لہذا اس کا صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اس کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں کما حقہ مسلمان اور مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔